وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الضحیٰ، اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے، 4 کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ 2 کا درس کل ہوا اور آج 3 اور 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شانیں بیان فرمائیں۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا۔ بیزار کا مطلب ناراض نہیں ہوا تیرا رب۔ وللآخرۃ، بے شک بعد والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے۔ آپ کا پہلا زمانہ جو گزر گیا، آنے والا زمانہ اس سے بہتر ہے۔ آپ کے گزرے ہوئے ایام جو آنے والے ایام ہیں ان سے بہتر ہیں۔ تو ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر چند دن، ایک روایت آئی کہ 3 دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نہیں آئی، ایک روایت ہے کہ 15 دن وحی نہیں آئی، اور ایک روایت ہے کہ 40 دن وحی نہیں آئی۔ تو مشرکین مکہ کی ایک کافرہ عورت تھی، اس نے کہا کہ محمد کے جن نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اللہ کی توہین کی، حضور کی بھی توہین کی۔ اب اللہ رب العزت نے 2 قسمیں اٹھا کے فرمایا اس سے پہلے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضحیٰ سے سورج چڑھنے کا اللہ نے ذکر فرمایا، لیل سے رات کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں، ان کے بغیر انسان دنیا میں جی نہیں سکتا۔ اگر دن نہ ہو تو اس کی معیشت تباہ ہے، روزی کہاں سے حاصل کرے گا۔ فرمایا رات نہ ہو، جو تھک جاتا ہے، جو ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ رات عظیم بنائی ہے اسی لیے کہ تمہاری گئی ہوئی طاقتیں دوبارہ اللہ پاک بحال کر دیتا ہے۔ اب یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ فرمایا تم نے کیا کہا ہے کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یہ چوتھی، کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا آپ کا پہلا زمانہ جو گزر گیا، آنے والا زمانہ اس سے بہتر ہے۔ تو ما ودعک کا لفظ یہ ہے کہ جس طرح کہ مسافروں کو الوداع کہا جاتا ہے کہ انہیں دعا دینا، یہ الفاظ ہیں دعائیہ، بھئی ہم الوداع کرتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان کے آخری دن ہوتا ہے، مساجد کے اندر یہ اکثر نعت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، ماہ رمضان ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، ماہ رمضان ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، تو ہم ماہ رمضان سے محروم ہو گئے۔ تو اسی طرح مسافروں کو دعا دی جاتی کہ جو سفر کی تکلیفیں ہیں، اللہ اس کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اصل میں جو اللہ پاک نے یہاں فرمایا ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کے رب نے، یہ ہے ما ترکک کا ربو کا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا ما ودعک ربو کا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ وما قلا، میں تو قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، میں تو اب محبوب میں تیرے ساتھ ناراض ہو گیا،
کبھی کوئی قانون دنیا کا دکھاؤ، کسی کا محبوب ہو، وہ محبوب کے اوپر محبوب ناراض ہو جائے، تو یہ تو دنیاوی بات ہے۔ فرمایا وہ محبوب پر ناراض نہیں ہوتا، میں تو ساری کائنات بنائی اپنے محبوب کے لیے، میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے جب چاہ کے زہر کروں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کے اپنے آپ کو زہر کیا ہے، تو فرمایا میں اپنے محبوب پر ناراض ہو گیا؟ نہیں۔ وما ربک ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ قسمیں اٹھا کے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا آپ کا گزرا ہوا زمانہ جو آنے والا زمانہ ہے، آپ کا آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے۔ تو اس سے علماء مفسرین نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کی جائے پیدائش مکے میں ہے، آپ کی ابتدائی جوانیاں مکے کے اندر گزری، مدینہ یثرب کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر تھا، آپ مکے میں تھے تو تیرے رب نے مکے کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا مکے میں آپ کے قدم لگتے تھے، تو فرمایا مجھے وہ مکہ پیارا لگتا تھا، جب آپ نے مکے کو چھوڑ دیا مدینے کے اندر آ گئے، اس یثرب کے اندر آ گئے، فرمایا پھر ہم نے اس کو یثرب نہیں رہنے دیا، اس کو مدینہ منورہ بنا دیا، فرمایا اس کی خاک شفا بنا دی، فرمایا اس کے اندر آپ کے قدم لگے، آج میرے فرشتے مدینے کی حفاظت کے لیے چوکیدار بن کے کھڑے ہیں، فرمایا تیرے رب نے تجھے کیا چھوڑا ہے، اور فرمایا تیرا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر آ رہا ہے۔ فرمایا ایک بات، دوسری بات آپ دیکھتے ہیں صورتیں قرآن پاک کی، ایک لکھی ہوتی ہیں مکی، ایک لکھی ہوتی ہیں مدنی، قرآن عربی ہے، فرمایا محبوب میرا تو قرآن بھی آپ کے پیچھے آیا ہے، آپ مدینے مکے میں رہے، میرا کلام وہی جبریل لاتے رہے، میں نے ان کو مکی بنا دیا، اپنا سب کو چھوڑ کے اس کو مکی بنایا، کیونکہ میرا محبوب مکے میں ہے۔ فرمایا جس وقت آپ نے مکے کو چھوڑ دیا مدینے کے اندر آ گئے، میں نے قانون بدل دیا، اب مکی نہیں رہنا، ان کو مدنی بنا دو، تو فرمایا کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، تو محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا آپ کا زمانہ جو پہلے گزر گیا آنے والا زمانہ آپ کا بہتر ہوگا۔ فرمایا اسی طرح معاشر کے میدان کے اندر یہ اللہ نے حضور کی امت کو شرف عطا کیا، جس وقت اللہ کے نبی کہیں گے اللہ ہم نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ لوگ کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کے نبی کسی کے پاس نہیں جائیں گے، حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، 1,24,000 کما پیش رسول، گواہ کس کو بنائیں گے؟ آج قانون دیکھیں، اس دنیاوی قانون، کوئی مقدمہ چل رہا ہو، آدمی پہلے گواہ تلاش کرتا ہے، کہیں موقع پہ میرے گواہ آ کے جواب نہ دے جائیں، میرا سارا مقدمہ سارا فیصلہ ختم ہو جائے گا گواہوں کی گواہی پر، ان گواہوں کو تلاش کیا جاتا ہے تاکہ یہ مشکل وقت کے اندر بھی ساتھ کھڑے رہیں۔ تو فرمایا پھر وہ انبیاء کہاں آئیں گے؟ حضور کی امت کے پاس، اور اگر کسی کے بیٹے کی شان ہو تو باپ کی شان معلوم ہوتی ہے، بیٹے کو اولاد کو نعمتیں اللہ پاک عطا کرے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضور کی امت کو جو انعام ملیں گے اللہ کے نبی خوش ہوں گے، تو وہ نبی حضور کی امت کے پاس آئیں گے، آپ ہماری گواہی دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے تبلیغ کی تھی، ان کو دعوت دی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت گواہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی، فرمایا گواہی دے گی یا اللہ یہ جو آپ کے انبیاء ہیں یہ سچ کہتے ہیں، اور جو یہ لوگ ہیں قومیں ہیں یہ جھوٹ کہتی ہیں۔ تو فرمایا اس وقت وہ لوگ کہیں گے یہ تو آئے نہیں تھے، ان کا زمانہ بعد میں ہے، ہمارا زمانہ پہلے ہے۔
فرمایا اپنی امت کی گواہی دینے کے لیے حضور آ جائیں گے۔ تو فرمایا اسی لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ تو فرمایا پھر معاشر کے میدان کے اندر آپ نے یہ حدیث پاک کئی مرتبہ سنی ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ ایک جماعت معاشر کے میدان کے اندر اٹھیں گے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، کس کے پاس جائیں؟ حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ آدم آپ ہمارے انسانیت کے باپ ہیں، جب کسی اولاد کو مشکل وقت آتا ہے ماں باپ کے پاس آتے ہیں، ہم آپ کے پاس ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، ہمارا حساب و کتاب ہم تو بڑی مشکل کے اندر ہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے نفسی اذهبوا الی غیری، میں نے دانا کھایا تھا، آج جواب دینا ہے۔ فرمایا اسی طرح انبیاء مختلف، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، مختلف انبیاء کے پاس چلتے رہیں گے، آخر حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تم پریشان ہو، مارے تھک گئے ہو، آؤ میں تمہیں ایک ایسا آستانہ، ایسی جگہ بتاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، جو وہاں جاتا ہے کبھی خالی نہیں آئے گا۔ یہ حضور ہے، انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، کوثر عطا کی ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ تو جس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں گے وہ لوگ پوچھیں گے، دعا کریں اللہ ہم سب کو، جتنے دوست درس قرآن کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اسی گروہ کے اندر شامل ہو کے حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ تو حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ بھی نفسی نفسی کہیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ حدیث پاک ہے، نہیں تمہارا نبی نفسی نفسی کرنے والوں میں سے ہوا ہی نہیں۔ میری زبان پہ تو یہ الفاظ ہیں، آنا لہا آنا لہا، آجو میری بارگاہ میں، آج تو میں بیٹھا ہوں، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں دنیا کے اندر اپنی امت کی بخشش کی فکر کے اندر میں روتا رہا تو میرے رب نے مجھے تسلی دیتا رہا۔ تو فرمایا آج وہ ٹائم ہے، اللہ نے مجھے شفاعت کا حکم دیا۔ یہ جو ہم اذان کے اندر دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کہ اس کے اندر مقام محمودہ کا ذکر کرتے ہیں، تو صرف حضور علیہ السلام کو اس مقام پہ بٹھایا جائے گا، شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے۔ فرمایا ایک بات، اور دوسری بات فرمایا کہ حمد کا جو جھنڈا ہوگا، جو علم کا حمد کا جھنڈا ہوگا، کسی نبی کے ہاتھ کے اندر نہیں ہوگا، حضور کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کسی نبی کی امت آپ کی امت سے پہلے نہیں جائے گی، اور نہ کوئی فرد آپ سے پہلے جائے گا۔ تو اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا گزرا ہوا زمانہ جو گزر گیا، آنے والا زمانہ اس سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ محبوب اور محب کے درمیان کیا واسطے ہوتے ہیں، کیا تعلق ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات صحیح بخاری کے اندر ہے، جس وقت شروع میں وحی آئی اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ فرمایا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، یہ اس کو غور سے سننا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کاٹتے نہیں جوڑتے ہیں، آپ کا رب اس وجہ سے آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات، آپ مہمان نواز ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور جو مہمان نواز ہوتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس پر، تو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسری بات کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ تو اسی لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا آپ کا گزرا ہوا زمانہ، آنے والا زمانہ اس سے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو آیت نمبر 5 آ رہی ہے، اس کے اندر تو اللہ نے حضور کے انعاماتوں کی حد کر دی ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آج کوئی کسی امیر کے دروازے پہ چلا جائے، وہ کہے کہ ہاں کہ اسے اٹھا لے، تو جتنا مال دولت میں چاہیے، تو انسان کہتا ہے اس جیسا سخی نہیں،
تو اللہ نے اتنی سخاوت کر کے حضور کو بتایا کہ میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر زندگی رہی تو اس کو بعد میں بیان کریں گے، کل جمعہ ہے، اور انشاءاللہ ہفتے کے دن ہمارا وہ جو پروگرام ہے، جو امداد جو کیمپ لگائے گئے، رات بھی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قاری محمد اسلم صاحب کی کال آئی کہ قاری صاحب آئیں، وہ دوست احباب جو سامان ہے ان کی چھانٹی کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، اور مردانہ کپڑے الگ کر رہے ہیں۔ رات مسجد کے اندر اس طرح جس طرح کہ منگل بازار لگتا ہے، اس طرح وہ بازار لگا کے کہ کپڑوں کی چھانٹی کرتے ہوئے خواتین کے کپڑے الگ، مردوں کے الگ، سلے ہوئے الگ، ان سلے الگ، دوسرا سامان جوتے وغیرہ ان کو الگ کر رہے ہیں۔ تو ہفتے کے دن ہم نے جانا ہے اس آپ کی امداد کو لے کے، اور دوست احباب یہاں سے تقریباً 8 افراد تیار ہیں اور وہ گاڑی تیار ہوگی۔ آپ دعا کریں جن جن کا حق ہے اللہ ہمیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے خدمت کی ہے اللہ آپ کی خدمت کو، اس صلہ رحمی کو، محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر 1-2 دن لگیں گے، یہ درس نہیں ہوگا، اس کے بعد دوبارہ جس وقت اللہ نے موقع عطا کیا، یہ زندگی کا کسی کو نہیں معلوم کتنی زندگی کس کی ہے کس کی نہیں، تو یہاں سورۃ ضحیٰ تک میں اکثر دعا بھی کرتا ہوں اللہ یہ درس قرآن مکمل کروا دے۔ یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ 24-25 سال کا جو عرصہ ہے اس درس قرآن کو کہ شروع کیا تھا، الحمد سے ونس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مہربانی فرمائے گا، اتنی مہلت اللہ پاک عطا فرما دے گا کہ یہ ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ تو کہہ سکیں گے، باقی اس کی مہربانی ہے، فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ رات کو بیٹھ کے، دن کو بیٹھ کے میں ایک تفسیر کی تیاری نہیں کرتا، تقریباً 4 تفسیریں مختلف ہیں، ان پر یہ 1 یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں، ایک پہ کیا لکھا ہے، دوسری پہ کیا لکھا ہے، یہ سب مطالعہ کر کے محنت کر کے پھر آپ دوستوں کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔